اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہب آف انفارمیشن میں ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے میرے ویورز آپ بخیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور قصہ اصحاب سبت لے کے آیا ہوں۔ اصحاب سبت کیا ہے اور کون لوگ ہیں اور یوم السبت کسے کہتے ہیں؟ چلے آتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں۔ یوم السبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ اصحاب سبت سے مراد ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل یہود سے تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور 2600 قبل مسیح ہے۔ یہود بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان کے لیے بھی جمعے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور یعنی 1800 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن کو مقدس قرار دینے جانے کا اصرار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ وہ اپنے غلط اصرار سے باز آ جائے، لیکن جب ان کا یہ اصرار حد سے بڑھ گیا تو بالآخر ہفتے کا دن خصوصی طور پر ان کی عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ یہ دن آج بھی یہودیوں کے ہاں مقدس مانا جاتا ہے۔ ہفتے کا دن چونکہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص تھا، لہٰذا اس روز بنی اسرائیل کوئی دنیاوی کام مثلاً ملازمت، کاروبار، خرید و فروخت اور شکار وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد ان کی ایک بستی کے بعض لوگوں نے ہفتے کے دن کے اس قانون کی خلاف ورزی کی اور اس کی حرمت کو توڑا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور سب لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ لوگ اصحاب سبت کہلاتے ہیں۔ نیز حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان لوگوں پر لعنت کی گئی۔ یہ اصحاب سبت بحر احمر، ریڈ سی کے مشرقی خلیج کے کنارے مدین اور طور پہاڑ کے درمیان ایک بستی الہ میں آباد تھے۔ یہ بستی اسی مقام پر واقع تھی جہاں آج کل اسرائیل کی بندرگاہ ایلات ہے۔ اس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے۔ موجودہ جغرافیہ میں اس مقام کو عقبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے عروج میں یہ بڑا اہم تجارتی مرکز تھا۔ مچھروں کی اس بستی کے رہنے والوں کی گزری اوقات اور روزی روٹی مچھلی کے شکار پر ہوتی تھی۔ یہ لوگ 6 دن مچھلیاں پکڑتے اور ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کرتے۔ ان کی بار بار کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، چنانچہ ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی کثرت سے دریا کے کنارے کے پاس آتی اور پانی کی سطح پر چھلانگیں لگاتی، اچھل کود کرتی۔ لیکن باقی 6 دن مچھلیاں ساحل سے دور گہرے پانی میں چلی جاتی اور وہ انہیں پکڑ نہیں پاتے تھے، کیونکہ اسی زمانے میں ابھی ایسے جہاز اور آلات وغیرہ ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ وہ لوگ گہرے پانی میں جا کر کا شکار کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کا امتحان تھا کہ وہ اللہ کی فرمان برداری کرتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ تو وہ برداشت کرتے رہے، لیکن پھر انہوں نے ہفتے کے روز ساحل کے کنارے بڑے بڑے گڑھے کھودنے شروع کر دیے، پھر نالیاں کھود کر ان گڑھوں کو سمندر سے ملا دیا۔ اسی طرح سمندر کا پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان گڑھوں میں آ جاتی، اور پھر وہ لوگ ان مچھلیوں کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے۔ پھر اگلے روز اتوار کو جا کر ان مچھلیوں کو آسانی سے پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم ہفتے کے روز تو مچھلیوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ اسی طرح انہوں نے شریعت کے حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے ساتھ یہ ہیلا یعنی بہانہ اختیار کیا کہ اس حکم کی اصل روح کو بگاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اصل روح تو یہ تھی کہ 6 دن دنیا کے کام کرو اور 7ویں دن یعنی ہفتے کو اللہ کی عبادت کے لیے محسوس رکھو۔ جب انہوں نے یہ دن بھی دنیاوی کاموں مثلاً گڑھے کھودنے، پانی کھولنے اور بند کرنے میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ یہود نے جس طرح ہفتے کے دن مچھلیوں کے پکڑنے کا ہیلا یعنی بہانہ نکالا تھا، اسی طرح مردہ جانوروں کی چربی کی خرید و فروخت جو ان پر حرام تھی کا یہ بہانہ نکالا کہ اس کا تیل بنا کر بیچنے لگے، اور اس بہانے کو حرام چیز کے حلال ٹھہرانے کا ذریعہ قرار دے دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس ہیلے کو حرام چیز کے حلال ٹھہرانے یا حلال چیز کو حرام ٹھہرانے کا ذریعہ بنا لیے جائے وہ بہانہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس آبادی کے لوگ اس معاملے میں 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ ظالمین یعنی حد سے بڑھنے والے ان لوگوں پر مشتمل تھا جو براہ راست اس گناہونے کام ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں ملوث تھا۔ دوسرا گروہ ساکتین یعنی خاموش اور غیر جانبدار رہنے والے لوگوں پر
مشتمل تھا۔ یہ لوگ اس گناہ میں ملوث تو نہیں تھے مگر گناہ کرنے والے کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ تیسرا گروہ واعظین یعنی نصیحت کرنے والے ان لوگوں پر مشتمل تھا جو خود بھی اس گناہ سے بچتے رہے اور پہلے گروہ کے لوگوں یعنی ظالمین کو ان کی حد سے بڑھنے والی حرکتوں سے بھی منع کر کے نہیں عن المنکر یعنی برائیوں سے منع کرنے کا فریضہ ادا کرتے رہے، حتیٰ کہ جب ظالمین نہ مانے تو واعظین نے بستی کے اندر دیوار قائم کر کے اپنے آپ کو ان ظالمین سے الگ کر لیا اور ان سے لا تعلق ہو گئے۔ ساکتین یعنی خاموش رہنے والے لوگ نہیں عن منکر کا فریضہ ادا کرنے والے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نافرمان ظالمین تو تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں، انہیں سمجھانے اور نصیحت کرنے کا کیا فائدہ۔ لیکن واعظین نے کہا ہم ان کو اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ ہم کل آخرت میں اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے سمجھانے سے یہ ظالمین شاید باز ہی آ جائیں۔ اس پر واعظین نے اپنے اور ظالمین کے درمیان بستی میں ایک دیوار قائم کر لی تھی جس سے بستی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر واعظین نے اس درمیانی دیوار میں امدرب کے لیے ایک دروازہ کھول دیا تھا جو رات کے وقت بند کر دیا جاتا تھا۔ جس رات کو ظالمین لوگ ذلیل و خوار بندر بنا دیے گئے تو وہ دروازہ بند تھا۔ جب صبح ہوئی تو دوسری جانب سے کوئی آواز نہ آئی۔ واعظین نے ایک شخص کو دیوار پر چڑھایا، اس نے دیکھا کہ ظالمین کے چہرے بگڑ گئے ہیں اور دمدار بندر بنے ہوئے ہیں۔ بس جب واعظین اندر داخل ہوئے تو یہ لوگ تو اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں پہچانتے تھے مگر وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر آتے اور ان کے کپڑے سونگھتے، چیخیں مارتے اور روتے۔ یہ واعظین ان سے کہتے کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ جواباً ہاں میں سر ہلاتی کہ یقیناً تم نے منع کیا تھا۔ بلا آخر 3 روز کے بعد جب ظالمین اسی حالت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبرتناک عذاب سے ہلاک ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واعظین کو عذاب سے بچا لیا، البتہ ساکین یعنی وہ لوگ جو خود تو نافرمانی سے بچتے تھے لیکن ہیلا کرنے والے ظالمین کو منع نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں قرآن حکیم خاموش ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ساکتین میں سے جو ہاتھ اور زبان سے ظالمین کو روکنے کی کوشش نہیں رکھتے تھے مگر دل میں ان کا طرز عمل کو برا جانتے تھے وہ بچا لیے گئے، جبکہ دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سکاحت رکھنے کے باوجود ظالمین کو نہ روکنے والے ساکتین کو بھی عذاب دیا گیا۔ واللہ العالم۔ مدینہ طیبہ میں یہود کی 3 قبائل آباد تھے، ان کی عبرت کے لیے اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کہیں یہ بھی اللہ کی نافرمانیوں پر اصحاب سبت جیسے انجام سے دوچار نہ ہو جائے۔ دوسرا انہیں یہ بھی بتانا تھا اس واقعے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کی دلیل ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مدینے کے یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، انہوں نے قرآن حکیم کے اس بیان پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس قصے سے ہمیں معلوم ہوا کہ امر بالمعروف کی طرح نہی عن المنکر بھی ایک اہم فریضہ ہے اور یہ فریضہ ادا کرنے والے اللہ کے عذاب سے بچے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کی نافرمانیوں اور ظلموں کو اللہ عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہیلا سازی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکامات کے حوالے سے غیر شرعی ہیلا بہانہ سازی سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس قصے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت دینے والوں کو کبھی مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ اس امید کے ساتھ حق کا پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے، شاید کسی نہ کسی کے دل میں خدا خوفی کا جذبہ پیدا ہو جائے، جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے ساری کائنات سے بہتر ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔